بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ القصص کی 67 نمبر آیت پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ آج یہاں سے شروعات ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوئی فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یعنی کہ جو کوئی جس نے توبہ کر لی، پلٹ آیا اور عمل کیے اچھے، ایمان لے آیا اور عمل کیے اچھے، تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کو یعنی کہ وہ ہو جائے فلاح پانے والوں میں سے۔ تو خیر یہاں سے آگے اللہ پاک نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور یہ کہ آپ کا رب تخلیق فرماتا ہے جو چاہے، وَيَخْتَرُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَاتُ، اور منتخب فرما لیتا ہے، نہیں ہے یعنی کہ جس کو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے اور منتخب بھی فرما لیتا ہے، نہیں ہے ان کے لیے اختیار، یعنی کہ اور کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ اور بلند ہے اس سے جو وہ اس کا شریک بناتے، یعنی کہ اللہ کی ذات ان کے شریک بنانے سے پاک اور بالاتر ہے۔ تو فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں بڑی قابل غور ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں، کسی نبی کا بھی کوئی اختیار نہیں، کسی رسول کا کسی کا کوئی اختیار نہیں، اختیار کل کا کل اللہ پاک کے پاس ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے انسانوں کے اندر ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اللہ پاک کو کسی کی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی یہ کہے اللہ کے پاس جا کے یا اللہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ اس طرح اچھا آدمی ہے، ایسی کوئی بات۔ جس طرح مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی آج کے دور کے اگر دیکھیں تو ایک جج کے پاس جاتا ہے، مجرم کے بارے میں سفارش کرتا ہے، نہیں سر جج صاحب آپ کو نہیں پتا یہ بندہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ پاک تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو لہٰذا وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہے کہ نہیں کوئی خدا مگر وہی، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے ہے تعریف پہلے بھی اور آخرت میں بھی، یعنی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے۔ لَهُ الْحُکْمُ، اور اسی کا حکم ہے۔ ہاں ابھی یہاں دیکھ لے، فیصلہ کن، فیصلہ کرنے والا وہ ہے۔ یہ آج ہم کو دنیا میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ بڑے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر ایک جج بیٹھا ہے، وہ وہاں کچھ وہ فیصلہ کر رہا ہے، یا مثال کے طور کے اوپر کچھ اور کوئی مطلب حاکم، جس طرح کے آج کل کے حاکم ہیں وہ فیصلہ چلا رہے ہیں، تو یہ فیصلہ نہیں چلا رہے ہوتے۔ کتنی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جج کے پاس قیدی گیا ہے، آگے جج ہی مر گیا، مطلب کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ کے مطلب بات کے اوپر آ نہیں رہے، لیکن حکم پھر بھی اللہ ہی کا ہے، یہ نہیں ہے کہ حکم ان کا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ پاک نے ان کو ڈیل دے رکھی ہے۔ تو فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یعنی کہ سب کے سب ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اللہ پاک نے یہاں ایک سوال رکھا کہ آپ کہیے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اے لوگو
اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو، بڑے اپنے آپ کو بڑے تیس مار خان سمجھنے والو، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اگر اللہ کر دے تمہارے اوپر رات ہمیشہ کے لیے دائمی، تو کون قیامت کے دن تک، تو کون ہے دوسرا کوئی خدا جو لے آئے تمہارے لیے روشنی؟ یعنی کہ اگر اللہ اس طرح عمل کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی کہ یہ واضح بات ہے، پھر بھی تم سنتے نہیں۔ یعنی کہ یہ جو اللہ پاک نے مثال دی، یہاں ہر کسی کی بولتی بند ہو جاتی، بڑے سے بڑا بھی کوئی اپنے آپ کو سمجھنے والا ہے نا، تو وہ بھی، اس کی بھی بولتی بند۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے ایک قیدی کو پکڑا اور مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب کی طرف سے نکال کر دکھاؤ۔ تو اسی وقت وہ نمرود خاموش ہو کر رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو یہاں اللہ پاک نے سب کو لاجواب کر دیا۔ اسی طرح آگے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل۔ یہاں پھر دوسرا سوال فرمایا کہ کہو کہ دیکھو تو اگر اللہ پاک کر دے تمہارے اوپر دن ہمیشگی کا، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے دن ہی ہو جائے، یوم قیامت تک دن ہی رہے، تو کون ہے وہ دوسرا کوئی خدا اللہ کے علاوہ، یعنی کہ کون ہے اللہ کے علاوہ غیر کوئی خدا جو تمہارے لیے لے آئے رات، تسکنون فی ہے، جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کون ہے ایسا کوئی الہ؟ ساتھ ہی فرمایا فلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک نے فرمایا، اور یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے کہ اس نے بنا دی رات اور دن۔ یہ دیکھیں، یہ رحمت اللہ پاک کی خاص مومنین کے لیے نہیں، سب کے لیے اللہ پاک نے کہا، کیونکہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ سب کے لیے ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون کرو، یعنی کہ رات کے وقت سکون کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ رات کو سکون کرو، دن کو اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ یہ سارا کچھ کیا اللہ پاک نے تاکہ تم اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، کیونکہ تمہاری کوئی اوقات نہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے جو اللہ پاک نے یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے، تو اس میں کوئی اپنا کمال مت سمجھو۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جس دن پکارے گا انہیں تو فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک وہ جن کا تم تھے دعویٰ کرتے، جن کا تم گمان کرتے، آج کدھر ہیں وہ شریک؟ دنیا میں تو لوگ اللہ کے شریکوں کو پکارتے ہیں، تو اس دن اللہ پاک فرمائے گا کدھر ہیں آج میرے شریک جن کا تم گمان کرتے، میرے ساتھ شریک بناتے تھے، کسی بھی اپنی خواہش کو بناتے تھے، یا مطلب کسی اور کو، مطلب اللہ کی بات کو پیچھے کر کے کسی اور کو ترجیح دیتے تھے، تو آج کدھر گئے وہ سب؟ تو فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور نکال لائیں گے ہم ہر امت میں سے گواہ، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور کہیں گے لاؤ تمہاری اپنی دلیل، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ حَقَّ لِلَّهِ، تو وہ جان لیں گے وہاں کہ حق جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا ہے۔ یعنی کہ اس دن ہر گواہ، دیکھیں ہمارے ساتھ بھی گواہ موجود ہیں، ہمارے پاس فرشتے ہیں جو ہماری کتاب لکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاتھ پاؤں، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کے وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، کہ اور ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہوں گے وہ گواہی دیں گے، سورہ یاسین میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرما دی،
ہر چیز وہاں گواہ بھی موجود ہوں گے، ہر چیز ہوگی، اور وہاں سب جان لیں گے کہ بے شک وہ جو اللہ جو ہے وہ حق ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گمراہ ہو جائے گا ہر کچھ وہ جو جھوٹ باندھتے تھے، یعنی کہ جو وہ گمان میں جھوٹ ان کے میں ڈلا ہوا تھا یا جو انہوں نے باندھا ہوا تھا، وہ سب کچھ اس دن مطلب ضائع ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک جو قارون تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ یہاں ابھی قارون کا تھوڑا سا واقعہ آ رہا ہے، کیونکہ پیچھے اللہ پاک نے ہم کو بیان فرما دیا کہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کی بادشاہی ہے۔ اللہ پاک نے اگر دن کو رات کر دے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں کہ وہ دن ہی کیے رکھے تو کون رات لا سکتا ہے، اور اگر رات کر دے تو کون دن لا سکتا ہے۔ مطلب اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ کسی کی کوئی طاقت، کوئی ہمت نہیں ہے اللہ کے آگے۔ تو لیکن ایک بندہ تھا قارون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، کی قوم میں سے تھا، اس کا یہاں واقعہ آ گیا کیونکہ اس نے بھی تکبر کیا۔ میں نے تو نمرود کے آگے مثال دی، تو یہ قارون بھی تھا جس نے مطلب وہ کیا، اور کیا اس کے ساتھ ہوا یہ جو واقعہ بھی چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک جو قارون تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، تو اس نے بڑائی اپنے آپ کو رکھا ہوا، اپنے آپ کو بڑائی سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ اور ہم نے، اللہ پاک نے فرمایا میں لایا تھا اس کے پاس خزانے، یعنی کہ اللہ پاک نے اس کو خزانے دیے ہوئے تھے، اس قدر کہ بے شک اس کی کنجیاں جو تھیں، یعنی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں البتہ بھاری ہوتی تھی ایک جماعت کے اوپر، یعنی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی بھاری تھی کہ نارمل ایک بڑی جماعت جو ہے نا وہ بھی اس کے لیے بھی وہ بھاری پڑتی تھی۔ سننے میں آتا ہے، جیسا کہ کئی تفسیروں وغیرہ میں لکھے ہیں، کہ کافی سارے اونٹ ہوتے تھے جو اس کی کنجیاں اٹھاتے تھے، خزانوں کی کنجیاں، اتنے بڑے بڑے اس کے خزانے تھے۔ باقی اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ ایک بڑی جماعت تھی جو اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتی تھی، یعنی کہ اتنا کچھ اللہ پاک نے اس کو دیا تھا۔ اذ قال له قومه، جب اس کی قوم نے کہا اسے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، تو اس کی قوم نے کہا کہ آپ فخر مت کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فخر کرنے والوں کو، یعنی کہ اگر اللہ نے تجھ کو دیا ہے تو اس کے اوپر تو فخر اترا مت۔ اللہ پاک اترانے والوں کو پسند نہیں۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، اترانا، دیکھیں ایک نارمل سے ایک بچہ بھی ہے، وہ اسکول میں جاتا ہے، اگر اچھے اس نے کپڑے پہنے تھوڑا سا اترا رہا ہوتا ہے، یا اچھی اگر جوتی پہنی ہے تو اترا کر چل رہا ہوتا ہے۔ یہ اترانا اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ اندر سے اس کے نکلتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اترانے، فارقو یہاں لفظ ہے فارق، فخر کرنا، اللہ پاک نے منع فرمایا کہ فخر کرنا، اللہ پاک فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ لیکن قرآن میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس اللہ پاک کی طرف سے نصیحت، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے ایمان والو، اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی، اور دلوں کی بیماریاں کی شفا آ چکی، اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے مومنوں کے لیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس کے لیے فخر کرو، یعنی کہ کس کے لیے فخر کرنا اللہ پاک نے اجازت دی ہے؟ قرآن کے لیے، قرآن کے بارے میں فخر کرنے کی اللہ پاک نے اجازت دی ہے۔ اور قرآن کا نزول ہوا ماہ رمضان میں، اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ تو قرآن کا نزول ہوا رمضان کے مہینے میں، تو رمضان کا مہینہ ہو گیا ہمارے لیے فخر، کہ ہم اس میں فخر کر سکتے ہیں، خوشی منا سکتے ہیں، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو نارملی اللہ پاک نے فخر کرنا پسند نہیں فرمایا، اور بلکہ فرمایا اللہ پاک ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ پاک پسند نہیں فرماتا فخر کرنے والوں کو۔ فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ
ولا تنسا نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبتغی الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین۔ یہ بھی پورا ایک چیپٹر جو کہ جب ان لوگوں نے اس کو کہا کہ تو فخر مت کر، اللہ پاک نے تجھ کو دیا تو اس کے اوپر فخر مت کر، ساتھ ہی انہوں نے اس کو یہ کہا اور تلاش کر اس میں سے جو اس نے وہ تمہارے پاس لایا ہے، یعنی کہ اتنا کچھ جو تم کو دیا ملا ہے، تو اس سے تلاش کر اللہ کے ہاں گھر آخرت کا، یعنی کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تلاش کر آخرت کا گھر، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا میں سے، یعنی کہ دنیا میں جو تم کو اللہ نے دیا ہے تو وہ دیا تھا کہ تو اس کے راستے میں خرچ کرے، یہ ہے تیرا دنیا میں اس نے دیا آزمائش کے لیے تیرے پاس۔ دیکھیں نا، جو بھی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا مومنین کی پہچان کیا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل پہچان، یعنی کہ اصل کام جو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر عائد ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس ہے تو وہ باحیثیت ہے، مطلب صاحب حیثیت ہے، تو اس کا کام بنتا ہے کہ خرچ کرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ ان بندوں نے ان کو کہا کہ تو مطلب دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول اور احسان کرو جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تم پر، یعنی کہ تم بھی احسان کر لوگوں پر جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، اور نہ تو چاہو فساد زمین میں، یعنی کہ فسادی عمل نہ کر۔ اگر تیرے پاس مال ہے تو اس سے مطلب آج کل کسی کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا مال خرچ کر کے ایک دوسرے کا مطلب تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح عمل مت کر۔ بے شک اللہ پاک نہیں پسند فرماتا فساد کرنے والوں کو۔ پیچھے سے کیا تھا؟ نہیں پسند کرتا فخر کرنے والوں کو، یہاں آ گیا نہیں پسند فرماتا فساد کرنے والوں کو۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی غلامی میں آئے اور اللہ کی چاہت کو پورا کرے تو وہ اللہ کی ان چیزوں سے بچے جن کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ تو ساتھ ہی فرمایا علی علم عندی اولم، یعنی کہ قالا انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے میرے علم سے ملا ہے۔ وہ جو قارون تھا اس نے ان کی بات نہیں سنی، انہوں نے بولا میرے کو جو ملا میرے علم سے، میں نے خود کمایا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوتا واکثر جمیعا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا اس نے نہیں دیکھا کہ کیا اس نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ پاک ہلاک کر چکا اس سے پہلے بہت ساری بستیوں کو جو تھیں قوت بہت سخت تھیں اس سے قوت میں، اور بہت زیادہ تھی جمعیت کے ساتھ بھی، یعنی کہ ایک آدھا بندہ نہیں تھا، پوری ان کی جماعتیں تھیں اور قوت بھی ان کی بہت تھی۔ اللہ پاک نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، کیا اس نے نہیں دیکھا؟ وَلَا يُسْأَلُ عن ذنوبہم المجرمون، اور نہیں سوال کیا جائے گا گناہوں، یعنی کہ مجرموں کے گناہوں کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ خود آلریڈی ان کے پاس ہوگا، وہ خود جہنم میں سیدھے جائیں گے۔ سوال تو اس سے کیا جاتا ہے جس کے مطلب وہ نہ ہو، وہ تو مجرم تو آلریڈی گناہوں سے بھرے ہوں گے، ان کے کھاتے جو ہوں گے وہ گناہوں سے مکمل ہوں گے۔ تو ساتھ ہی فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو ایک دن وہ کیا ہوا کہ وہ اپنی قوم کے اوپر بڑے ٹھاٹ سے نکلا، بڑی ٹھاٹ سے نا اپنے ٹھاٹ بنا کر نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ تو جب وہ بڑی ٹھاٹ سے نکلا تو اس میں سے جو لوگ دنیا کی خواہش رکھتے تھے نا، جب انہوں نے اس کو یعنی کہ دیکھا تو وہ جو دنیا کی خواہش رکھتے تھے وہ کہنے لگے ہائے کاش کہ ہمارے لیے بھی مثل اسی کی ہوتا، یعنی کہ جو اس کو ملا اسی کی مثل ہم کو بھی اگر ملتا جو کہ قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ تو بڑا قسمت والا، بڑی قسمت والا ہے۔ یعنی کہ اس دل میں ان لوگوں نے یہ خیال کیا جب قارون نکلا تو وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ تو وہ جو لوگ یعنی کہ جن کو علم دیا گیا تھا وہ ان کو کہنے لگے افسوس تم پر، ثواب اللہ کا بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور عمل کرے
نیک، یعنی کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس سے جو اس کو دیا گیا ہے، یعنی کہ جو بھی بندہ ایمان لائے اور عمل نیک کرے اس کا ثواب بہتر ہے، اور نہیں پا سکتے اسے مگر صبر کرنے والے، یعنی کہ یہ ثواب اور یہ نیک عمل یہ نہیں پا سکتے مگر کون؟ صابر۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ہی سب سے بڑا رزلٹ، دو رزلٹ ہے اللہ کی سارے امتحان کے، دو، ایک صبر دوسرا شکر، اللہ کی تعریف، صبر اور شکر، بس یہ کرتے رہیں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کے راستے کے اوپر ڈٹے رہیں، عمل صحیح کرتے رہیں اور اللہ کا صبر اور شکر کرتے رہیں، بس یہی ساری کامیابی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو اللہ پاک نے فرمایا پس میں نے دھسا دیا اسے اور اس کے گھر کو زمین میں، یعنی کہ وہ ایک دن جب یہ نکلا تو یہ عمل ہوا تو اسی دن اللہ پاک نے اس کے گھر کو اور اس کے زمین کو اس کو اور اس کے گھر کو اللہ پاک نے زمین میں دھسا دیا۔ فما کان لہ من فئات ینصرونہ، تو نہیں ہوئی کوئی بھی جماعت جو اس کی مدد کر دی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی کہ کوئی بھی اور جماعت ایسی نہیں ہوئی جو اس کی مدد کر سکتی تھی۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ ہوا بدلہ لینے والوں میں سے، نہ ہی اس کے پاس اتنی قوت ہوئی کہ وہ بدلہ بھی لے سکے، یعنی کہ اللہ پاک نے اس کو دھسا دیا۔ تو ہوا کیا، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، تو صبح کی یعنی کہ صبح کے وقت ان لوگوں نے جو تمنا کر رہے تھے اس کے مقام کی، کل یعنی کہ جو گزرے ہوئے کل جو اس کی تمنا کر رہے تھے کہ ہائے کاش ہم کو بھی اسی طرح کا مل جائے، تو وہ یقولون، کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، یعنی کہ بے شک اللہ، وہ کہنے لگے افسوس، بے شک اللہ وہ پھیلا دیتا ہے رزق، یعنی کہ وسعت کر دیتا ہے رزق کی جس کے لیے چاہتا ہے اپنے غلاموں میں سے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی کہ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ پاک وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے، یہی اللہ کا نظام ہے، اسی کے اوپر راضی رہو، جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس کے اوپر راضی رہو، کیونکہ یہی اللہ نے چاہا ہے، اس میں آپ بڑھا نہیں سکتے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں 1000 لکھ دیا تو وہ کبھی 1001 نہیں ہو سکتا، نہ ہی کم ہوگا، جو بھی اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی رہیں، یہی ساری رضا، یعنی کہ یہ اسی کے اوپر، اسی کو صبر کے بولتے ہیں۔ لولا، کیوں نہیں، امن اللہ علینا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لا يفلح الکافرین، یعنی کہ وہ لوگ کنٹینیو بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ ہوتا یہ کہ احسان کرتا اللہ پاک ہم پر تو البتہ وہ دھسا دیتا ہمیں بھی، یعنی کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم کو بچا لیا، نہیں تو اللہ پاک ہم کو بھی ان کے ساتھ ہی دھسا دیتا۔ تو افسوس ہے، بے شک نہیں فلاح پاتے جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، یعنی کہ یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنے کیے پر پچھتائے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہاں ایک بہت اہم، یہ سارے واقعے سے جو اہم سبق اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا بے شک یہ گھر، یعنی کہ آخرت والا جو گھر ہے، جو گھر آخرت کا ہے، ہم بناتے ہیں اسے ان کے لیے جو نہیں چاہتے اپنی بڑائی زمین میں۔ یہ دیکھیں، آخرت کا گھر اس کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتا بلکہ عاجز رہتا ہے، یہ نہیں چاہتا میرا بڑا ہو جائے یا وہ علوون کرے، اللہ کی بات سے آگے نکل جائے، ایک تو اللہ کی حدود کے اندر رہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہو گیا اللہ کا غلام، جو اللہ کی حدیں پار کر جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے یعنی کہ وہ گھر نہیں ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو نہیں چاہتے یہ چیز، اس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ ولا فساد، اور نہ ہی وہ فساد کرتے ہیں، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے، یعنی کہ اصل چیز کیا ہے؟ پرہیزگاری اللہ کی، تو انجام تو بہتر صرف پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا، جو لے کر آیا بلائی تو اس کے لیے ہے بہتر اس سے، ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون،
تو یعنی کہ جو اچھائی لے کر آیا اس کے لیے تو وہاں اس سے بہتر بھی ملے گی، لیکن جو لے کر آیا برائی تو نہیں بدلہ دیتے ان کو، جو مگر جو انہوں نے عمل برے کیے، یعنی کہ ان کی جو برائیاں وہ کرتے رہے اپنے عملوں میں، انہی کی ان کو اللہ پاک سزا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ جنہوں نے عمل کیے برے مگر اس کا جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی کہ اسی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ جس نے فرض کیا آپ پر قرآن کو، البتہ پھیر لے جانے والا ہے آپ کو طرف لوٹنے کی، یعنی کہ دوبارہ آپ کو لے جائے گا۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہوا فی ضلال مبین، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جانتا ہے جو ہے ہدایت کے اوپر اور جو ہے بیچ گمراہی کھلی میں، یعنی کہ اللہ پاک کو کے علم میں ہے جو ہدایت والا بھی ہے اور جو گمراہ بھی ہے۔ ما کان کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، اور نہ تھے آپ امید رکھتے کہ القا یعنی کہ بھیجی جائے گی آپ کی طرف، ڈالی جائے گی آپ کی طرف کتاب، الا رحمتا من ربک، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ہے، یہ کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ کی طرف یہ کتاب آئی ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ کافروں کے مددگار مت بنیے، کافروں کے ساتھ مدد کے لیے مت کھڑیے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا نیکی کا ساتھ دو، برائی کا ساتھ مت دو۔ اگر آپ برائی کا ساتھ دے رہے ہو، مثال کے طور پر سگریٹ کا پیکٹ ہی ہے، ایک سگریٹ پڑا ہوا ہے، وہ حرام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، ایک بندہ پینے والا ہے، آپ اس کو اٹھا کر سرگٹ ہی اگر دے رہے ہیں تو یہ بھی آپ اس کے گناہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو لہذا آپ کو اللہ پاک نے منع فرمایا کہ ساتھ مت دیں ان کا، کسی گناہ کے کام میں بالکل ساتھ نہیں دینا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور نہ ہرگز روکیں آپ کو آیات سے اللہ کی، یعنی کہ اللہ کی آیات کی، بعد اس کے کہ جب وہ نازل ہوگی، یعنی کہ آپ کو بھی اللہ کی آیات سے کوئی بھی روکنے نہ پائے بعد اس کے کہ آپ کے پاس نازل ہوگی۔ وَدُّوا إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دعوت دیجئے یعنی کہ پکاریے، لوگوں کو پکاریے اپنے رب کی طرف، آپ ان کا ساتھ مت دیجئے، آپ کو وہ گمراہ نہ کرنے پائے، لیکن آپ لوگوں کو پکاریے ان کی طرف، اور مت ہوئیے مشرکوں میں سے، جو شریک کرتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی کہ ان میں سے مت ہوئیے، دور سے ہٹ کر بلائیے، پکاریے ان کو تاکہ وہ بھی آ جائیں اللہ کی طرف۔ تو خیر آج ہمارا اختتام نہیں، یہ ابھی آخری آیت ہے، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ پکاریے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی خدا مگر صرف وہی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے مگر صرف اس کا چہرہ۔ دیکھیں اللہ پاک نے کیسے طریقے سے بیان فرمایا، یہاں یہ فرمایا، اور دوسری جگہ سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو بھی دنیا میں ہے سب فنا ہونے والا ہے، سوائے رہ جانے والی ہے پیچھے صرف آپ کے رب کی ذات جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ یہاں کیا فرمایا کہ ہر چیز جو ہے ہالکن، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، الا وجہہ، مگر یہ کہ صرف اس کا چہرہ، لہ الحکم، یہاں پھر آ گیا اسی کا حکم ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا جو ہے نا آرڈر ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو آج جو اللہ کی حکمیت کو مان لے تو وہ اللہ کی غلامی میں آ گیا، اور جو سر اٹھائے رکھے تو مطلب وہ اپنے انجام کے لیے انتظار کرتا رہے، پھر اللہ پاک نے اس کے لیے جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ جہنم کو تیار کر رکھا ہے، ایسی آگ ہوگی جو منہ کے ساتھ لپٹے گی لیکن انسان جو ہے نا اس سے بچ نہیں سکے گا۔ خیر آج ہمارا اختتام اللہ کے حکم سے ہو گیا سورۃ القصاص کے اوپر، انشاءاللہ یہاں آگے سے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔